نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رکوع نمبر 17 کی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا پختہ عہد النبیین نبیوں سے، لما یقیناً جو آتیتکم میں عطا کروں تمہیں، آتئی کے اوپر جو تا جو آ رہا ہے اس کے اوپر جو پیش ہے وہ میں کے معنی دے رہی ہے۔ اگر یہاں پہ عطئی تا ہوتا تو اور اگر تاظر یہ تی ہوتی یہ مونس کی ہوتی اور زبر والی جو تا ہے وہ مذکر کی ہوتی، اور یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی عورت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مرد کے لیے بھی۔ آتیتکم میں عطا کروں تمہیں، من کتاب ان کتاب میں سے، والحکمہ اور حکمت سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول ایک رسول، مصدق تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کے لیے جو معکم پاس ہے تمہارے، لتؤمنن یقیناً تم لازماً ایمان لاؤ گے۔ اب دیکھیں لام جو ہے وہ بھی یقیناً کے معنی دے رہا، اور نون مشدد بھی یقیناً کے معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈبل جو ہے اس لفظ کے اوپر زور آ رہا ہے، یقیناً تم لازماً ایمان لاؤ گے بھی اس پر، ولا تنصرنہ اور یقیناً تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قالا اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقررتم کیا اقرار کرتے ہو تم، واخذتم اور لیتے ہو تم، علی اوپر، ذالکم اس کے، اسری میرا عہد۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کر لیا ہم نے، اقرار کر لیا نہ ہم نے۔ قالا اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا پھر تم گواہ رہو، وانا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فمن پھر جس نے تولا منہ موڑا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہ، الفاسقون نافرمان ہیں۔ افا غیرہ تو کیا سوائے دین کے، اللہ تعالیٰ کے، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، ولاہ حالانکہ اسی کی، اسلمہ فرما برداری کرتی ہے، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرح، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ کل آپ کہہ دو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا اوپر ہمارے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور اولاد پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون اور تمام انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، لا نہیں نون ہم کے معنی دے رہا، فرقو فرق کرتے ہیں، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون اطاعت کرنے والے ہیں، ومن اور جو شخص جب تغی تلاش کرے گا، غیرہ علاوہ، الاسلام اسلام کے، دین فلن تو ہرگز نہیں، یقبلہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرہ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کیفا کیسے، یہدی ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ قوماً لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے، وشاہدوا حالانکہ انہوں نے گواہی دی، انا یقیناً رسول حق سچا ہے، وجاءہم اور آ چکا ان کے پاس، البینات واضح دلیلیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم لوگوں کو، الظالمین ظالم، اولئک یہ لوگ، جزاؤہم سزا ان کی، انا یقیناً علیہم ان پر، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناسی اور
انسانوں کی اجمعین سارے، خالدینہ وہ رہنے والے ہمیشہ، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے، الا مگر الذین جن لوگوں نے تابوا توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإنا تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے، ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم پھر ازدادوا وہ بڑھتے گئے، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کی جائے گی، توبتہم توبہ ان کی، واولئک اور وہی لوگ، ہم وہ سب، ضالون گمراہ ہیں، ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر تھے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا، ولا وفتدا اور اگرچہ وہ فدیے میں دے، بھی اس کو، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ روٹ ورڈ دیکھ لیں پہلے، میثاق واو سا قاف، مصدق صاد دال قاف، وَلَتَنْصُرُنَّهُ نون صاد را۔ کتنا پیچیدہ لفظ لگ رہا ہے لیکن ناصر ہے، بس مدد کرنا۔ اقررتم قاف را را، یعنی کسی جگہ ٹھہرنے کے معنی میں ہے، اصل یہ کر سے جس کے معنی سردی کے ہیں، اقررنا کا بھی یہی ہے، قاف را را۔ من الشاہدین چین ہا دال، ہاں کسی چیز کے مشاہدہ کرنے کے ہیں، اس میں خواہ آنکھوں سے ہو یا بصیرت سے ہو، صرف حاضر ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے یعنی گواہ۔ تولا الفاسقون، یعنی فسق کہتے ہیں کسی شخص کا دائرہ شریعت سے نکل جانا، نافرمان۔ یبغون، ہاں باغی، اسلم سین لامی سلامتی، ظاہری باطنی افعال سے محفوظ رہنے والا، اور اسلام جو ہے، اسلام میں داخل ہونے والا کیا، وہ ہر ایک آفت سے محفوظ ہے۔ وکرہن، اور اس سے پہلے توأن، ہاں یرجعون راجمن، والاسباط، ہاں سین باتا، اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی اولاد، یعنی پوتے نواسیاں وغیرہ، یہ اسباط میں آتا ہے سارا۔ لعنتا، ہاں کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا اور دھتکار دینا، وہ لعنت ہے۔ خدا کی طرف سے لعنت یہ کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، لعنت کا، اور آخرت میں بھی وہ اس کا محرومیاں اس کا مقدر ہوں گی۔ تو انسان کی طرف سے لعنت بھیجنے کے معنی بد دعا کرنے کے ہیں۔ لا یخفف، ہاں یہ لفظ کسی وزن میں مقابلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں میں، خفیف اور ثقیل۔ وَأَصْلَحُوا، ازدادوا، ہاں زایادال، یعنی اس اضافے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے بڑھ جانے کو کہا جاتا ہے۔ الضالون، ہاں سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ من ناصرین، رکوع نمبر 17 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 81 ہے۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے گا جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تو اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کرتے ہو تم اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ کون سا عہد ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جس رسول کو بھی کتاب اور حکمت دی جائے گی، اس کا یہ فرض ہوگا کہ بعد میں آنے والے رسول بھی اس کی تائید کریں گے، یعنی اسی کا ساتھ دیں گے۔ بعد میں آنے والے رسول کی تائید کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ رسول خود اس کی تعلیمات کی تائید اور توثیق کر رہا ہوگا۔ تمام رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی شریعت کی اطاعت کریں گے۔ تمام رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر واجب کیا کہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کیونکہ ان کے پاس جو بھی احکام آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ وہ سب ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی لڑی کے سب موتی ہیں۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لہٰذا تمام انبیاء کرام پر واجب ہے کہ جس نبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی مدد کرے، کیونکہ آپ ان کے امام، پیشوا اور متبوع ہیں۔ یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے اور عظمت شان کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ یہ تفسیر الصادی کی روایت ہے۔ اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، نجات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ اب کسی اور پیغمبر کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور کسی اور کی ذات کیسے اطاعت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، مگر اس وقت ان کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کی ہوگی، یعنی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یعنی وہ شریعت محمد کی اتباع کرتے نظر آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے، جو تم ضرور اس کی مدد کرو گے، یعنی اس کی رسالت کی تصدیق کرو گے اور تم اس کی مدد کرو گے، یعنی پیغمبر کی مدد کرنے سے مراد پیغمبر کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا، اپنے آپ کو دین کا اجارہ داری نہ سمجھنا اور حق کی مخالفت نہ کرنا، اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔ تو قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ تمام انبیاء سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ تمہارے بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا، اس کی شریعت کی اطاعت کرنی ہوگی اور اس رسول کی مدد کرنا ہوگی۔ یہاں اس عہد کا اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا کہ اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کی بھاری ذمہ داری کو قبول کروایا، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ سب رسولوں نے اس عہد کی ذمہ داری کو قبول فرمایا، اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ خود گواہ بنے۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمام انبیاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تمام انبیاء ایک دوسرے کے تقی ہیں، اور تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے پابند ہیں۔ دین ایک ہے، ساری انسانیوں کو اسی ایک دن پر چلایا جائے گا جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس دین کو
پہنچانے اور اس کو عملی نظام بنانے کے پیچھے انبیاء کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، نہ کسی ذاتی خواہش کا دخل ہے، نہ انبیاء ذاتی عزت کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف ادوار میں مختلف نسلوں کی طرف دین کو پہنچایا، تو دین کے اس تصور اور انبیاء سے لے جانے والے عہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا دین خالص ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ذاتی تعصب نہیں ہوتا، رسول کی ذات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، رسول کی قوم کا اس دین پر کوئی اثر نہیں ہوتا، رسول کے ماننے والوں، ان کے خاندانوں کے چھپے ہوئے اثرات سے بھی دین پاک رہتا ہے، کسی شخصیت کا بھی اس دین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک، دین بھی ایک، اور انبیاء کا سلسلہ بھی ایک، یعنی اللہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، انبیاء کا سلسلہ بھی ایک ہے، اور ان کی تعلیمات بھی ایک ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر کے دین پر ایمان لا کر عہد وفا کر سکتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان لا کر بھی عہد وفا کر سکتے ہیں، رسولوں کی پیروی کر کے، رسولوں کی مدد کر کے، اسلامی نظام قائم کر کے، تمام دوسرے نظاموں کا مقابلہ کر کے ہم اس جو عہد کی وفاداری کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 82 ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ لیکن رسول کی اطاعت سے صرف وہی منہ موڑ سکتا ہے جو نافرمان ہوگا، فاسق ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی عہد کو توڑنے والا ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہی زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، جو انبیاء کرام کے پیروکار ہے، یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی اور اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا تو وہ اس پختہ عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہو گیا، کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ تو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کیوں منہ موڑا تھا؟ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے تعصب کی بنا پر منہ موڑا تھا، حالانکہ وہ دین جو اہل کتاب تک پہنچا، رسولوں کے توسط سے پہنچا، اس میں انہوں نے پختہ عہد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائیں۔ کون سے نبی پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی نافرمان ہے۔ ان کو نافرمان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات کو جانتے تھے، وہ ایسے جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بھری محفل میں وہ اپنے بچے کو انسان پہچان لیتا ہے، اسی طرح ان کی کتابوں میں ایسی نشانیاں موجود تھیں کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانیاں ان کی موجود تھیں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے انہوں نے منظور کیا، اور وہ ان کی نافرمانی تھی۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پختہ عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے، اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہو گئے، کیونکہ وہ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 83 ہے، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین اور غیر اللہ کے نظامات میں بنیادی فرق ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اور غیر اللہ کے نظامات خود ساختہ ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور غیر اللہ کے نظامات فطری خلا پیدا کرتے ہیں۔ اسلام فرد کی ذات، اجتماعی نظام زندگی اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ غیر اللہ کے دیے ہوئے نظریات میں کہیں فرد کی ذات کو دبایا گیا تو کہیں اجتماعی نظام کو حاوی کیا گیا۔ غیر اللہ کے دیے ہوئے نظریات میں کائنات اور انسان کے نفس کے اندر جاری قوانین کی مخالفت ہے۔ اسلامی نظام زندگی سے انسان کو راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ غیر اللہ کے دیے ہوئے نظریات سے انسان بے چین اور پریشان رہتا ہے، وہ ذوق یقین سے محروم رہتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرنے کی خواہش نہ درست ہے نہ مناسب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ یعنی اس کائنات کی زندہ غیر جاندار اشیاء
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، یعنی جو زندہ ہے وہ بھی اور جو غیر جاندار ہے وہ بھی، سب اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے قانون کا پابند ہے۔ تو حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اسے انسان کو اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ ساری کائنات رب کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تمہاری فطرت بھی یہی چاہتی ہے کہ تم رب کے آگے جھک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ انسان کو اس طرح توجہ دلائی گئی کہ اگر اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرو گے تو فطرت کے خلاف راستہ اختیار کرو گے، اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف راستہ اختیار کرو گے، اس لیے اپنے خلاف نہ چلو۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا تو تباہ ہو جاؤ گے، راستہ گم کر بیٹھو گے، اپنی شخصیت ہی گم کر بیٹھو گے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی پہچان گم کر دو گے، جس کی طرف لوٹ کر جانا۔ مومن خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ کچھ مجبوراً اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، اس میں باقی تمام مخلوقات شامل ہیں۔ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اس سے نکل نہیں سکتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی دو چیزیں یہاں پہ سامنے آ رہی، عمومی سب نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، خصوصی انسانیت نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف ہی جانا ہے۔ تمام مخلوق اسی کے پاس لوٹ کر جائے گی، وہ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، انہیں سزا دے گا۔ آیت نمبر 84 ہے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ کہہ دو سے کیا مراد ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تمام مومنوں کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت پر ایمان لائے، کہہ دیں کہ ہم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ہمارے اوپر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید یا قرآن پاک، جس پر ہم ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا، اس میں کون سی کتابیں آتی ہیں؟ تمام آسمانی کتابیں جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ان کی اولاد پر نازل کی گئی، یعنی یعقوب اور ان کی بیٹوں اور ان کے پوتوں پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو، عیسیٰ کو، تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، یعنی وہ تورات، زبور، انجیل، اور جو تمام انبیاء پر رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں۔ یہاں یہ حکم دیا گیا کہ سب انبیاء پر، کتابوں پر، اسلام پر ایمان لائیں، اور سب انبیاء کا دین تھا، ان پر بھی ایمان لایا جائے گا۔ یعنی تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ اسلام، یعنی ان سب کا ایک ہی دین تھا، ان کی کتابوں میں بھی ایک ہی احکامات تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ یعنی انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد ایک نبی کو ماننا اور باقیوں کو نہ ماننا۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد ایک ہی فضیلت ثابت کرنا اور باقیوں کو کم درجے کا ثابت کر دینا۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی نبی کو سچا اور کسی کو جھوٹا سمجھنا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تصدیق یا تکذیب کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے۔ یہ تفسیر المنیر کی روایت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کی مخلصانہ عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 ہے،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس پر وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جو شخص شہادتوں کے اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اخذ نہیں کرتا، اس نظام کو قبول نہیں کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا، اپنے سارے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتا، اس کا پھر کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین اسلام پسند کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، اس کا عمل ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنا، رسولوں کی فرما برداری کرنا شامل ہے۔ جب تک یہ کام نہ کرے، اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا، اللہ تعالیٰ کے ثواب کا باعث بننے والا عمل نہیں کیا۔ اور اسلام کے سوا ہر مذہب باطل ہے۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے۔ نماز آ کر کہے گی، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا، کہے گا اے پروردگار میں صدقہ ہوں۔ جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح سے اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو اسلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جان چکا، پھر سزا یا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس پر وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ الاسلام صرف عبادتوں اور بندگی کے طریقوں تک ہی محدود نہیں ہے، صرف ذکر، اذکار، مراقبے تک ہی محدود نہیں ہے، محض روحانی اور اخلاقی اصلاح کے کسی نظام تک ہی محدود نہیں۔ اسلام ایک منظم نظام حیات ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، جس میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس میں عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جس میں ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت دلوں کی اصلاح ہو رہی ہو، جس میں معاشرت کے طور طریقے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آخر کیے جا رہے ہوں، جس میں قانونی فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوں۔ یعنی اس سے مراد ہلاک ہونے والے، کیونکہ جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہ گئے۔ خسارہ اٹھانے والے لوگ جنہوں نے ہر چیز میں خسارہ اٹھایا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 86 ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا جو اسلام کی نعمت پا کر کفر کا رویہ اختیار کر لے، جو ظلم کا رویہ اختیار کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا، انصار کا ایک شخص اسلام لے آیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر لوٹ آیا، شرک کرنے لگا، پھر نادم ہوا۔ اس نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھجواؤ اور پوچھو کیا میرے لیے توبہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اس آیت تک، وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی اس قوم کے لوگوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ اسلام لے آئے، یعنی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یعنی وہ اس کے بعد اگر ایمان سے پھر گیا لیکن پھر دوبارہ پھر ایمان لے آیا، اسے توبہ کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت ہے۔ وشاہدوا ان الرسول حق، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے، یعنی انہوں نے گواہی کیا دی تھی کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔
وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین حق میں سے لے کر آئے اس کی صحت کی دلیلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں آ چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں گواہی کہ وہی تعلیم لائے ہیں جو پچھلے انبیاء لاتے رہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے ظلم کیا، حق کو پہچان کر اس کو ترک کیا، انہوں نے ظلم اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے باطل کو اختیار کیا، حالانکہ وہ جانتے کہ وہ باطل ہے، اس لیے انہیں ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ہدایت کی امید اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو حق کو نہ پہچانے لیکن اسے حق کی تلاش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے اسباب میسر فرما دے اور گمراہی سے اس کو بچا لیں۔ اور گمراہی سے بچانا کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جب ہم چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 87 ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ کن لوگوں پر لعنت ہے؟ جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا۔ لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں انسانوں کی لعنت کا مومن پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ ہر دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو تو وہ کانپ اٹھتا ہے، مومن اسلام کے سوا کسی اور دین کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ آیت نمبر 88 ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی اس سے مراد لعنت، عقوبت اور آگ میں ہمیشہ رہنا، اس سے مراد یہ ایک بار کی رحمت سے محرومی ہمیشہ کی محرومی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ایک بار بھی محرومی ہوگی تو وہ ہمیشہ کی محرومی ہو جائے گی، پھر عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابو عالیہ کہتے ہیں خالدین فیہا سے مراد کہ وہ آگ میں یعنی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بات کر سکیں گے، نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت ہی پیش کر سکے۔ المرسلات کی 35 اور 36 نمبر آیت ہے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ان کا عذاب نہ تو ختم کیا جائے گا نہ ہلکا کیا جائے گا، اور مہلت کا دور تک کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یعنی وہ ختم ہو جائے گی مہلت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عمر دے دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، انہیں اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع بھی دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جسے انہیں روکا گیا تھا۔ آیت نمبر 89 ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، اپنی اصلاح کی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر اور ظلم کے بعد توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، جن لوگوں نے ایمان اور صالح اعمال کے ساتھ اپنے نفوس کی اصلاح کر لی، یعنی اپنے نفسوں کو پاک کر لیا۔ توبہ دراصل تزکیہ، تطہیر اور اصلاح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ جان حلق میں نہ آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ جان حلق میں نہ آ جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ صحیح مسلم کی 6861 نمبر حدیث ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کا عزم رکھنے والوں کی دلی کیفیت سے اپنی رحمت کا یقین انہیں دلایا کہ اگر انسان توبہ پر آمادہ ہو سکتا ہے
تو رب اس سے بڑھ کر اس کے گناہ معاف کر کے اس کی مغفرت کر کے اس پر رحمت کر سکتا ہے۔ کفر اور گمراہی کے باوجود اللہ تعالیٰ اسلام کے دروازے کھولے رکھتا ہے، واپسی کے دروازے بند نہیں کرتا، یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اسلام بندے اور رب کے درمیان کسی اور ہستی کو حائل نہیں رہنے دیتا۔ جب بھی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، وہ زمین کے کسی گوشے میں ہو، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہدایت کا دروازہ کھولنے کے لیے انسان خود دستک دے۔ دستک کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیسے دستک دی جا سکتی ہے؟ یعنی انسان برائیوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف مائل ہو۔ ہاں، دستک اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ دعا ایک دستک ہے جو ہمارے لیے اصلاح کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہدایت کا دروازہ کھولنے کے لیے انسان خود دستک دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی رکھے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کے بعد عمل صالح شروع کر دے۔ آیت نمبر 90 ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود ہیں جنہوں نے انجیل کا، عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، پھر اپنے کفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا بھی انکار کر بیٹھے۔ ابو عالیہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود اور عیسائی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے کفر میں اور بڑھ گئے، پھر اپنے کفر ہی میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگی۔ اگر وہ اس سے پہلے ہدایت پر ہوتے تو ان کی توبہ قبول ہوتی، لیکن وہ اپنی گمراہی پر ہی رہے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی توبہ نہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح نہ کر کے کافرانہ رویے پر اصرار کر کے کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک کر بدگمانیاں پھیلا کر شبہات پیدا کر کے دلوں میں وسوسے ڈال کر بدترین سازشیں کر کے ریشہ دوانیاں کر کے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی ان کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے۔ سورہ آل انعام کی 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح فرمایا سورہ صف میں 5 نمبر آیت ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یعنی ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے تھے۔ جب انہوں نے کفر پر اصرار کیا تو اس کے ساتھ اس کی توبہ کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہ وہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہی لوگ گمراہ ہیں جو اس حال میں ہو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھ کر سیدھی راہ کو ترک کر دے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ ان کو تھا کہ یہ سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تعصب کی بنا پر اس کو قبول نہیں کیا۔ آیت نمبر 91 ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد منهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به واولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی ان سے مراد سارے کافر جنہوں نے کفر کی حال میں جان دے دی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افتدى بِهِ، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے۔
یعنی قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ اپنے بدلے میں کچھ دے کر اپنی جان بچا لے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس دن اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، اگر ہو بھی تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں کیوں نہ دینا چاہے۔ آج ہم تھوڑے سے پیسے بھی فدیے میں دینا پسند نہیں کرتے، لیکن اس وقت جب جان شکنجے میں ہوگی تو کافر کیا کہے گا، میرے پاس دنیا بھر کا سونا بھی ہو تو وہ بھی میں دے دوں۔ تو جو انسان زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف خرچ کرتا ہے، اس کے صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دارالعمل کے ختم ہونے کے بعد زمین بھر کر بھی وہ صدقے کا ارادہ کرے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، انہیں آگ سے ہرگز نہیں نکالا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وہ دین ہوگا جس میں مال اور بیٹے نفع نہیں دیں گے، مگر جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ جو شخص شرک و سارے گناہوں سے پاک ہوگا وہ آگ سے نجات پائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں میں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تم مجھ سے شرک نہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی 7083 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک والی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شرک کی توفیق ہی نہ عطا فرمائے، ہمیں زندگی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے نا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔